بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میراج کا موضوع ہے صبح شام کیے جانے والے اذکار کی فضیلت۔ سامعین، قرآن حدیث میں صبح شام کے اذکار کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ ترجمہ، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور شام و صبح اس کی تسبیح کرتے رہو بے شک۔ اور سامعین، سورہ مومن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ سامعین، صبح کے وقت کے اذکار پڑھنا بڑی کامیابی کی دلیل ہے، اور جو کوئی مسلمان اپنی صبح کا آغاز صبح کے اذکار سے کرتا ہے، اس کے لیے شام تک خیر و برکت اور عافیت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے اذکار کی برکت سے اپنے بندے کو سارا دن بڑے بڑے خطرناک نقصانات سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور سامعین، صحیح حدیث مبارکہ میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی یاد ہر وقت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، صبح کے اذکار کے لیے نماز فجر کے بعد سے لے کر طلوع شمس تک افضل وقت ہے، اور شام کے اذکار کے لیے نماز عصر کے بعد سے لے کر غروب شمس تک افضل وقت ہے، کہ جس کی صراحتاً سنن ابو داؤد کی روایت میں بھی موجود ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے اس سے کہ اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کروں، اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ 4 غلام آزاد کروں۔ سبحان اللہ۔ اور سامنے مسلم نسائی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ رات مجھ کو بچھو نے کاٹ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم شام کے وقت یہ کلمات کہہ دیتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں ہر مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ کے کلام تامہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو تم کو یہ بچھو زر نہ دیتا۔ سبحان اللہ۔ اور سامنے حضرت موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کو 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں واللہ الذی لا الہ الا ہو سے ختم سورت تک پڑھ لے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرمائے گا جو شام تک اس پر رحمت بھیجتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور سمجھو کوئی شام کو یہ عمل کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرمائے گا جو اس پر صبح تک رحمت بھیجتے رہیں گے، اور اگر اس رات کو مر جائے گا تو شہید مرے گا۔ سبحان اللہ۔ سامنے ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہر صبح اور شام کو 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیا کرے تو اسے کوئی چیز زر نہ پہنچائے گی۔ سبحان اللہ۔ سامنے صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 1 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامنے ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو کہ زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت باری ہیں اور رحمان کو بہت پیارے ہیں، یعنی سبحان اللہ العظیم و سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور سنن ابو داؤد کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح شام 7 مرتبہ یہ دعا یقین کے ساتھ یا بغیر یقین کے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر اہم مسئلے کی کفالت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور سامنے وہ دعا یہ آیات مبارکہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ، کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔
صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو دونوں ہاتھوں کو ملا کر ان پر پھونک مارتے اور ان پر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں صورتیں مکمل پڑھتے۔ پہلے سر مبارک اور چہرہ انور پر ہاتھ پھیرتے، پھر باقی جسم پر۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہ عمل کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور سامعین، اس کے علاوہ اپنے دن کا آغاز صدقے سے کرنا چاہیے، کیونکہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اور اس کے علاوہ درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ جس نے بھی صبح شام 10 بار درود پاک پڑھا وہ اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ سامعین، وہ دعائیں جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد لازماً پڑھا کرتے تھے، آپ بھی ان دعاؤں کو خود پر لازم کریں تاکہ ہماری نماز مسنون طریقے پر مکمل ہو اور ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اپنے رب کی محبت، رحمت اور مغفرت پا سکیں انشاءاللہ۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔